بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں افغانستان کی جو جہاں تک بات ہے اس کی ٹریڈرز کی، جو جن کے سٹاکس ہیں ان کو تو 10 دسمبر تک رسک نہیں لینا چاہیے کوئی مال بھیجنے کا یا کچھ بھی۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ 10 دسمبر تک اس کا ہائی انٹینس ٹائم نظر آتا ہے، اور 10 دسمبر سے پہلے صرف اسی کا نہیں پوری دنیا میں میکسیمم کوئی جنگیں یا چیزیں سٹارٹ ہو سکتی ہیں، اور 10 دسمبر سے پہلے اس میں کافی زیادہ تیزی آپ کو خصوصاً اس خطے میں ایران، افغانستان، پاکستان، انڈیا، اس میں اسپیشلی، لیکن آل اوور دا ورلڈ ہی ملے گی۔ اب یہ تو اس دن آپ یاد ہے جب ہم نے اس کا اٹیک کی بات ہوئی تھی، اس دن کلیئر کر دیا تھا کہ یہ اٹیک جو ہوا ہے یہ سمجھیں اب افغانستان کے اوپر معاملہ آیا، اور بیسیکلی یوں سمجھیں کہ یہ وہی بہانہ ہے جس کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے اور پھر آنا ہوتا ہے، تو یہ وہی بہانہ ہی اختیار کیا گیا۔ اور خیر پاکستانی اس کو فورسز کو اس کا تھوڑا سا جو ہو جائے گا کہ اب جو پیسے مال اور جو بھی خرچہ ہے یا بارود مسالہ وہ امریکن اس سے ملے گا، اور یہ تھوڑا سا ایج ہو جائے گا اس میں۔ کام تو یہ پہلے ہی کر رہے تھے، مطلب ان کو آپریشنز تو ویسے ہی کرنے تھے، تحریک طالبان کو تو ویسے ہی ان کو وہ کرنا تھا، اور بات وہاں تک بھی اب آ ہی چکی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ملا ہیبت اللہ کا ایک شاگرد، ایک سکول آف تھاٹ یا ایک گروپ آپ کو پسند ہے، دوسرے کو آپ ناپسند کرتے ہیں تو دونوں ہی اسی کے انڈر تو بات یہ بھی صحیح تھی کہ یہ جو ہم نے آج تک کی ڈویژن بنا کے رکھی افغان طالبان، پاکستانی طالبان، وہ اب شاید اب اس امریکن اٹیک کے ساتھ دوبارہ ان کو بھی ضم کر دے گی، اور ہماری اس سوچ کو بھی ضم کر دے گی کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کائنڈ آف۔ باقی رہ گئی انڈیا کی بات۔ انڈیا جو کہہ رہا ہے جو چیزیں ہیں وہ ہونے کو کوئی بھی رات خالی نہیں ہے 10 دسمبر تک۔ 10 دسمبر تک کوئی بھی رات خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کو یوں ذہن میں رکھیں۔ اور سیکنڈلی جو آپ نے اس کی بات کی کہ جو یہ اوور آل جو سارا سین کریٹ ہو رہا ہے، جو سنگینی ہے، دیکھیں ابھی تو اس میں قدرتی آفات بھی ہیں، ابھی اس میں اور بھی کافی کچھ چھپا ہوا ہے، اس میں کوئی ہم ایک دو چیزوں کا نہیں، کافی زیادہ ٹربلس ٹائم ہے۔ دسمبر کا فرسٹ ہاف بہت خطرناک ثابت ہوگا پوری دنیا کے لیے، اور دسمبر کا پہلا 15 دن گزارنے کافی مشکل ہو جائیں گے کئی لوگوں کے لیے، کئی ملکوں کے لیے، کئی قوموں کے لیے۔ اس میں بے شک آپ کا یورپ ہو، کیسے بھرتیوں کی کال دی ہوئی ہے ہر طرف، اب بلکہ فرانس کے بھی صدر نے کہا ہے کہ جی کوئی ریکروٹس یا سویلین ٹریننگ پروگرام شروع کیا ہے، جرمن نے بھی اسی طریقے سے دیا ہے، تو سارے کے سارے اس تیاری میں۔ اور آپ کا بھی بارڈر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انڈیا نے تو ان کو سگنل یہ دیا ہوا ہے کہ بھئی ادھر سے آؤ تم، ادھر سے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اور اب یہ نیا ٹوسٹ ہوگا جو بن جائے گا افغانستان پہ اٹیک کا، ود دا امریکنز یا ود دا امریکہ۔ اور یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے، یہ جہاں بھی چائنا نے پاؤں رکھا ہے پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں، امریکہ نے جا کے اس ملک میں اسی طریقے کی دوبارہ خانہ جنگیاں یا وار زونز کریٹ کر دی ہیں۔ اور امریکہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم بڑا ڈیسپریٹ ہے اپنی عوام کو، جیسے کہتے ہیں نا، ان کا فوکس ہٹانے کے لیے کہ ان کو مہنگائی اور باقی چیزیں یاد نہ رہیں، بس ان کے ہر ٹائم جنگوں کی خبریں اور یہ ساری۔ تو پاسبلٹی ہے کہ یہ جنگ اس دفعہ امریکہ کے بہاف پہ ہم خود لڑیں، اور پاکستان مزید شاباش لے، مزید شاباشیاں وصول کرے ٹرمپ کی، اور وینزویلا جو ہے وہ امریکہ اور رشیا، پیوٹن اور وہ ساری کھچڑی ادھر پکے علیحدہ سے۔ اسامہ سے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جنگ پاکستان لڑنے جا رہا ہے، یہ امریکہ کی ایما پہ جو کہہ رہے ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ہوگی یا بھارت کے ساتھ ہوگی، یہ بھی ذرا کر لیں۔ دیکھیں افغانستان کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے، بھارت کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک اور طریقے سے ہے۔ بھارت کو مودی کو جو اسلحہ کی آرڈرنگ امریکہ کی دینی تھی، اس کے لیے کچھ بہانہ چاہیے تھا، کچھ جسٹیفیکیشن چاہیے تھی، وہ کریٹ کرنے کی حد تک جو بھی ہونا وہ سب ہونا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جنگ نہیں ہونی پاکستان انڈیا کی۔ پاکستان انڈیا کی جنگ اس وقت تک ہوگی جب تک ہو کے ٹلے گی ہو کر، اور ہو کر بھی جب ٹلے گی تو اس دفعہ کوئی بہت اچھی سچویشن نظر نہیں آتی، لگتا ہے کہ ہم ایک بہت لمبی طویل خانہ جنگی میں چلے جائیں گے دونوں ممالک۔ یہ پھر نوٹ کر لیں، ہم ایک بہت طویل خانہ جنگی میں اس جنگ کے نتیجے میں چلے جائیں گے۔ یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈرز پہ نہیں، پھر اس کے جیسے نیپال نے اپنا ایریا کلیم کر لیا تصویر میں نوٹ پہ،
इंडिया का, याद है ये हमें कहते थे, मैंने कहा था कि इनके अपने हिस्से होने वाले हैं, उनकी फिक्रें करें। इसी तरीके से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर भी सुना है कोई इन्होंने ब्लॉकेड क्रिएट की हुई है इस टाइम, जो इंडियन आर्मी ने, और वो बाकी सारे एरियाज के भी हाल आपके सामने अपडेट्स आ रही हैं। तो इतनी बड़ी फेडरेशन, इतनी मल्टीलिंगुअल फेडरेशन, और खसूसन उसको इतनी बड़ी उसको संभालना कोई इतना इजी जॉब नहीं होता, मुतहद रखना। और ये अभी आगे वो टाइम ऐसा आ गया है कि जिसमें जो जंग शुरू होगी ये हमें एक बहुत तवील खाना जंगी की तरफ ले जाएगी। उस समय से भारत में आपको क्या लगता है कि भारत के इंटरनल मामलात जो हैं, क्योंकि इस वक्त मोदी सरकार को लेके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, यकीन करें, मैं जब उम्रे से ये अभी 21-22 को मैं वापस आया हूँ, 22 नवंबर को। उसामा साहब वहाँ पर एक बेटा और उसकी माँ, मुझे जो है वो उनकी एयरपोर्ट पे हज टर्मिनल पे मुलाकात होती है। तो उन्होंने उनकी ना टिकट वगैरह वो गुम गई थी, तो मैंने उन्हें वो गाइड किया कि आप पासपोर्ट ले जाएँ, आपको टिकट का पता चल जाएगा, आपकी जो टिकट है आपके पासपोर्ट नंबर के अगेंस्ट होगी। बहरहाल, तो उसने मुझे पूछा आप पाकिस्तान से हैं? मैंने कहा हाँ जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। उन्होंने कहा आप शुक्र अदा करें कि आप मुसलमान हैं और पाकिस्तान में हैं। इट्स मीन कि कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में भारत में आप क्या फोर्सी करते हैं कि ये फसादात हो सकते हैं, वो हिंदू मुस्लिम हो या हिंदू सिख हो या एनीथिंग, क्या आपको लग रहा है? वो तो डेफिनेट है सर जी। आज पूछ के हमारी बात को खराब मत करें। मतलब आज आप ये सवाल दोबारा दोहराएंगे तो ऐसे लगेगा कि आज हम ये कर रहे हैं। आपको ये बात हम इस साल के शुरू में ही बता चुके हैं कि जब हमने डिसेंट्रलाइज होने का कहा कि भारत में भी ये सारी मूवमेंट, मजहबी फसाद, ये सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। और जहाँ तक उस खातून का सेंटिमेंट है, वो अपनी जगह बेहतर है, क्योंकि पूरी दुनिया की अवाम ही सब तंग है अपने-अपने ममालिक और अपनी हुकूमतों से। वरना जहाँ वज़ीर आला अदालत के हुक्म के बावजूद से सड़क पे सारी रात गुज़ार दे जिस मुल्क का, आम शहरी का इंसाफ का क्या लेवल आप समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक? तो इसलिए ये तो अमेरिकन हो इस वक़्त, कोई यूरोपियन हो, वो आपका इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, ईरानियों से जाके पूछना, जिससे भी पूछेंगे नोबडी इज़ हैप्पी, क्योंकि इस टाइम जो पूरी दुनिया का जो उमरा का जो साहिब इक़्तिदार जो तबका है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है ज़मीन से या रूट से या इस तरह के लोगों की मसाइल से इस वक़्त। और वो मेरा ख़्याल है दे आर फेल्ड टू मैनेज और गवर्न द पीपल। अब इसमें मुझे ये लगता है कि ये जो जिस वजह से मैंने ये कहा कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर की जंग खाना जंगियों में बदल जाएगी, उसके पीछे रीजन ही ये थी कि आप लोग जो एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, तो आप देखें ना कि स्ट्रेटजी सबकी इस टाइम ये है कि क्योंकि दो एटमी कुव्वतें हैं, तो नाखून मारें, बस पंजे मारते रहें, हल्की हल्की ब्लीडिंग करते रहें, तालिबान को यूज करें, बीएलए को यूज करें। इसी तरीके से पाकिस्तान वहां के अपने काउंटर एरियाज में, बंगाल के एरिया, बाकी उसमें इन्फ्लुएंस यूज करेगा। तो यूं ही चलेगा, मतलब ये, और फिर ये एकदम बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल अगर 10 दिसंबर तक की स्पेसिफिकली बात करें, तो इसमें जरूर दोबारा उसी तरह का, वो जैसे कहते हैं ना कोई फ्लाइंग उसका मार्के का या जो भी चीजें हैं वो है, अंदेशा मौजूद, लेकिन बहरी का ज्यादा है, बहरिया का ज्यादा होगा 10 दिसंबर तक। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। बहरी हदूद से जंग का ख़तरा इस दफ़ा ज़्यादा है, लेकिन हालात कशीदा हैं। और सबसे बड़ी अहम बात कि उसामा साहब ने जो कहा कि एक वज़ीर आला को अदालत के हुक्म पर मिलने नहीं दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ, और ऊपर से इंडियन टीवी के ऊपर बैठ के इमरान खान की बहन ने जो इंटरव्यू दिया है, उस हवाले से भी बड़े सीरियस सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। और पीटीआई के हक में जो इल्ज़ाम लग रहा है मुबैना तौर पर कि पीटीआई के हक में जो कैंपेन्स चल रही हैं, वो ज़्यादातर अकाउंट्स भारत में से ऑपरेट हो रहे हैं। हमारा इसके ऊपर तहकीकात करना इदारों का काम है, हमारा काम है आपके सामने। जी, इधर जी। जाते जाते लेते जाए, अब इतनी आपने आराम से शॉट मार दी है तो ठीक है जी। उन्होंने 8 दफा आपका वजीर आला अदालत को लिखता है कि मुझे मिलवा दो, एक कैदी के राइट्स हैं या नहीं है तो मिलवा दें। ये भी इंडिया ने रोका हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का वो जेलर इंडियन है। अब आप सिर्फ अगर वन साइडेड उसमें देखेंगे, हमारे मुल्क का सवाल है इस वक्त।
ہمارے ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے اس وقت. اگر ہم ایک ہی سائڈ کو کسی کو بھی وہ جیسے کہتے ہیں لیتے رہیں گے کہ ہم بالکل پی ٹی آئی کو ہی لے لیں, اس کو کچھ نہ کہیں, یا دوسری سائڈ کو کچھ نہ کہیں, ہمیں تو وہ طبقہ جس کا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے ادھر یا ادھر, یا کوئی اس طریقے کا سٹیک نہیں ہے, انہی کو تو بات کرنی چاہیے اس پہ, کہ دونوں سائڈز کو یہ سمجھنا ہے کہ جب ایک کورٹ کا آرڈر ایک عام غریب آدمی دیکھتا ہے کہ وہ نہیں مانا جا رہا, تو اس کے ذہن میں لا قانونیت جنم لیتی ہے. اور پھر اگر کسی وزیر اعلیٰ کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر تو یہ کہانی اور بڑھے گی. تو 8 دفعہ نہ وہ جیلر انڈیا کا تھا, نہ وہ جیلر انڈین کنٹری کی کوئی راک ایجنٹ تھا کہ اس نے آپ کی عدالت کا حکم نہ مان کے اس موومنٹ کو ادھر تک لائے کہ وہ اتنا پھٹ پڑے کہ ان کو پھر گھسیٹنے اور پھر باقی سارے معاملات کی نوبت آئی. باقی جہاں تک رہ گئی پی ٹی آئی کی بات کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ٹائم یوز ہو رہی ہے, تو دیکھیں یوز تو آپ سب ہم سب کسی نہ کسی انداز سے, یہ سوشل میڈیا ہے ہی شیطان کا چرخا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. اور نون لیگ کی جو سب سے بیسٹ فرینڈشپ ہے وداؤٹ ویزاز آنے جانے کا معاملہ ہے, تو وہ نواز شریف صاحب کا جو مودی سے تعلق ہے وہ اس کو نارملائز کروائیں اس سے. نہیں اسامہ صاحب ایسے نہیں. دیکھیں جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں نا, پرائم منسٹر پہ ہوتے ہیں, تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں, نواز شریف جب شہباز شریف صاحب جب جاتے ہیں کسی دوسرے ملک میں تو کیا ویزا لیتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا سر. آپ کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے, جہاں آپ بغیر ویزے کے آپ کا وہاں کا سفارت خانہ پوری چیزوں کو مینج کر رہا ہوتا ہے. یہ بالکل الزام ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ نواز شریف کی ملوں میں ہندو جو ہے نا وہ انجینئرز اور ہندو را کے ایجنٹ کام کرتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے دور میں بیانیہ بنایا گیا اور نکلے وہ چنگی ترین کی مل سے. تو یہ جو ہے نا اس طرح نہیں ہوتا. یہ ہمیں بیانیہ بنانے پر ایسے ہم ہوا میں بیانیہ بنا دیتے ہیں, ایسے ہوتا نہیں ہے. جب آپ وزیر اعظم کے منصب پہ ہوتے ہیں, چاہے وہ بھارت کا وزیر اعظم ہو یا پاکستان کا وزیر اعظم ہو, کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے آپ کو ویزا نہیں درکار ہوتا, یا پاس ایئرپورٹ سے باہر آنے کے لیے آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہوتا ہے جو آپ کو الاؤ کرتا ہے, اور آپ کا منصب ہوتا ہے. آگے آپ کے اہلکار موجود ہوتے ہیں جنہوں نے سارا نظام آگے سے تیار کیا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو I'm ready to listen. نہیں اچھی بات ہے, ہیلتھی ڈسکشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. دیکھیں جہاں تک اس ایونٹ کی بات ہے جس میں نے پاسپورٹ کے بغیر, وہ تو ایک دوستی کے تعلق کی فرینکنس تھی. فرینکنس کی میں چلیں پاسپورٹ کو سائڈ پہ کر کے ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ ایک ان پلانڈ وزٹ, وہ کدھر ہے کیا کر رہا بھائی, گزر رہا تھا افغانستان سے, چلو تو لینڈ ہی کر جا, آ جا ملے, شادی ہے آ جا. مطلب ایک فرینکنس کا لیول ہے. تو یہ ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ دو کنٹریز کے درمیان میں جو ٹینشن ہے ایکچوئل, وہ اس کو نیوٹرلائز کرنے میں جو ان کا ایک پارٹی کے ہیڈ ہونے کے ناطے جن کی حکومت ہے اس وقت, وہ رول جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اس وقت, جو ہم نے پچھلے جنگ کے دنوں میں بھی اور ابھی تک بھی اس کو اس طریقے سے پروڈکٹیو نہیں دیکھا. باقی ٹھیک ہے, میڈیا پہ اس طریقے کے ظاہری بات ہے میڈیا یوز ہو رہا ہے, پروپیگنڈاز بنتے ہیں. ہو سکتا ہے ممالک کے وزیر اعظم کو پاسپورٹ کی ضرورت نہ ہو, لیکن کیونکہ ہم نے چیکنگ ہوتی دیکھی ہے تو ہمیں تو لگتا ہے کہ جب چیکنگ ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب باقی بھی رول ریگولیشن جو ہیں وہ فالو کیے جاتے ہوں گے. بہرحال نہیں ہو, اصل مدعا نواز شریف صاحب اور ان کے تعلق ہے مودی کے, کہ وہ دونوں کی جو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اس وقت دو قوموں کے کام نہیں آ رہی.